اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہمارے اداروں کے اندر چھپے ہوئے کالے بھیڑیوں کو یہ بتایا کہ باہر جا کے، بلکہ کالے بھیڑیے کیا لیں چلے کالے بھیڑیوں کو یہ بتایا کہ اپنے بچوں کو بھی چیر پھاڑ کر کھایا جا سکتا ہے، باہر جا کر ٹھنڈ کے اندر شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزنس جرنلزم کرتا رہتا ہوں، کیا ہے، بزنس مینوں سے رابطہ رہتا ہے۔ جب ریمنڈ ڈیوس کے وکٹمز کو پیسے دینے تھے اور امریکنز نے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کو ہائر کر لیا، جو کورٹ روم کے اندر بیٹھا ہوا لائیو رپورٹنگ کر رہا تھا کہ سر امریکی سفیر کو کہ میں نے یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، اب عدالت میں ضمانت ہو جائے گی، اس کے بعد جناب وہ پیسے جو ہیں جو قتل ہوئے ہیں لوگ ان کے ادا کر دیے جائیں گے، اور یوں your mole will be with your within so many hours۔ وہ یہ باقاعدہ میسجز کرتا ہوا پایا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا اچھا کم از کم 3 آرگنائزیشنز تھیں جن کے اندر پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن، ایک کوئی اور تھی، اور ایک ملک ریاض کا دعویٰ سامنے آیا کہ ریمنڈ ڈیوس کو پیسے اس نے ادا کیے۔ اب عمران احمد خان نیازی کا جلسہ کرنے کا طریقہ واردات کہ وہ 8 لوگوں سے جلسے کے پیسے پکڑتا ہے اور ایک پیسے جلسے پہ لگا کے باقی سارے جیب میں ڈال لیتا تھا، اسی پالیسی کے مطابق اس میں بھی سنا ہے کہ آدھی درجن سے زیادہ لوگوں سے پیسے پکڑے گئے۔ سیکھا یہیں سے تھا۔ ریمنڈ ڈیوس والے کیس کے اندر ایک پیسے آگے ادا کر کے باقی گڑمچو کر لیے گئے۔ اس کے بعد پھر ادارے کے اندر مسلط لوگوں نے جو بھی وینچر کیا، جو بھی وینچر کیا اور کیپٹل ارن کیا، اس کے لیے فارمولا یہی ہوتا تھا کہ کسی بندے کو فون کر کے کہا جاتا کہ قومی مفاد کا بڑا اہم کام ہے، اس کے لیے آپ کی قربانی کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنے کروڑ روپیہ یا اتنے ارب روپیہ بھجوا دیجئے۔ اس سلسلے کی سب سے دلچسپ واردات یہ تھی کہ ایک ٹی وی لانچ ہوا تھا آپ اور انڈس نیوز، اور اس کی تنخواہیں جو تھیں وہ اس طرح لوگوں کے ذمہ تھیں، تو ایک پارٹ اور ایک مہینے کی تنخواہ کئی لوگ ادا کیا کرتے تھے، تو کیش میں ادا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جناب وہ تنخواہ آئی تھی تو وہ راستے میں کوئی اور بندہ لے گیا ہے اور ملازمین ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بندے نے پیسے نہیں بھیجے جن سے ملازمین کو تنخواہ ملنی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹی وی انڈسٹری کے اندر جس کا نام فیض حمید ہے، اس نے کتنی بڑی گیم کھیلی۔ سب سے پہلے جو انہوں نے لانچ کیا، جیسے ہی کیانی صاحب رخصت ہوئے اور زنجیریں کھولی گئیں پروجیکٹ عمران خان کی، تو فوری طور پہ میڈیا لانچ کیا گیا اور سب سے پہلے بول لانچ ہوا۔ بول جو تھا وہ ایک ایسے لائسنس کے اوپر اب کیا گیا جو لائسنس متروک ہو چکا تھا۔ پیمرا جو لائسنس جاری کرتا ہے اس لائسنس کی ایک عمر ہوتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے، 15 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ 10 سال کے بعد پیمرا اس کو دوبارہ آپشن میں لے جانے کا پابند ہے، لیکن پھر یہ پڑ گیا نا درمیان میں ٹھگنا، ثاقب نثار پڑ گیا نا، تو اس نے سٹے وٹے دے کے دیہڑی لگائی تھی، ٹھیک ہے چھڑو برے، وہ آکشن میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک غضنفر صاحب ہوتے تھے پی ٹی وی میں پروڈیوسر ہوتے تھے، نکال دیے گئے، اور وہ یہ کہہ کے نکلے کہ میں ایک دن اپنا ٹی وی چینل لانچ کروں گا۔ اس وقت پرائیویٹ ٹی وی چینل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے فوج کے ایک ادارے کو ساتھ ملا کے انڈس ٹی وی لانچ کر دیا، اور انڈس انٹرٹینمنٹ، اور پورا بوکے تھا ان کا، انڈس میوزک سب سے زیادہ ہٹ تھا ان کا، انڈس انٹرٹینمنٹ تھا، اور بھی بڑے سارے ٹی وی چینل انہوں نے لانچ کر دیے۔ وہ ادارے کا 5% گڈ ول کمیشن اس کے اندر تھا۔ تو انہوں نے خوب انجوائے کی زندگی، ٹھیک ہے، کمایا، خرچ کیا، انڈس نیوز بلڈنگ کا تھا، تو کمایا، اڑایا، سب عیاشی کرنے کے بعد
ان کے چینلز کی جب عمر پوری ہوئی انہوں نے کہا میں جنا کھیڈنا سی کھیڈ لیا، میں پگ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب وہ چینل متروک پڑے ہوئے تھے. ان چینلز کو جا کے لکھوایا بیک ڈیٹ کے اندر کہ جناب یہ چینل آپ ہمیں دے دیں. اس نے لکھ کے دے دیا. اس نے اس ملک میں رہنا تھا نا. جب نمبر 1 ISI کے ادارے کا کوئی افسر جا کے کہے گا یا اس کا بن کے کہے گا کہ میں ادھروں آیا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب آگے سے میرے جیسے بندے نے یہ تھوڑی کہنا ہوتا شناختی کا اپنا محکمے کا کارڈ وہا، ٹھیک ہے نا. کسی نے جا کے کہا، اور خاص طور پہ جب وہ سالہ پاک ہو اس وقت کے اعلیٰ افسر کا، تو پھر تو بندے کی ویسے ہی پتا پانی ہو جاتا نا کہ سالے ہونی آ گئے ہیں، سالی ادھے گھر والی، ٹھیک ہے نا، سالہ پاک آ گئے نے تو انہیں کیا سر ہے لو پڑھو، اس سے لکھوا لیا گیا. اب جناب اس نہیں یہ اور قصہ ہے، اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. انڈس کا ایک چینل تھا، وہ کوئی مذہبی چینل تھا. اس مذہبی چینل کو لکھوایا گیا ان صاحب سے، اور اس کے اوپر اس لائسنس کے اوپر بول ٹی وی لانچ کر دیا. جب پورا پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن یعنی کہ ٹی وی چینل کے مالکان کی تنظیم عدالت میں گئی تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، ریٹائرڈ آرمی افسر تھا، شاید بریگیڈیئر لیول کا تھا. اس سے جا کے جج عدالت کے اندر جج کے کان میں کہا کہ یہ ISI کا پروجیکٹ کوتوال تو اب ڈر کہے گا صاحب اتنے اپنے بیٹھے ہوئے سن. جج صاحب دی باقاعدہ کمبنی شروع ہو گئی، انہوں نے ہاتھ پیر پھول گئے. انہوں نے کہا نہیں جناب بول ٹی وی چینل کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ فائل بند کی. دوبارہ PBA کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے کہیں کہ بہنوں کیس سے کھولو، آن ایئر نہیں ہو سکتا، اپ لنک نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. اور بول نے تو پھر اتنی بدماشی کی کہ وہ ایک لائسنس کے اوپر انہوں نے ایک سبز رنگ کا دوجا بول اپ لنک کر دیے. لال رنگ کا وہ بول تھا، انہوں نے سبز رنگ کا بھی بول اپ لنک کر دیا، اور اس کے اوپر وہ 3rd کلاس قسم کی پروپیگنڈا، بکواسیات اور سو کال سوڈو نیشنلزم کو انہوں نے دے رگڑے پہ لگایا، لوگوں کو گالیاں. اور جس کے اوپر بیٹھ کے عامر لیاقت حسین نے نجم سیٹھی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، میں اس چینل کی بات کر رہا ہوں. وہ بکواسیات کی تمام اخلاقیات کی، قانون کی، آئین کی دجیاں بکھیر دی، کیونکہ اس کے پیچھے فیض حمید کا مافیا بیٹھا ہوا تھا. اب آ جائیے وہ پہلی داستان کی طرف کہ کس طرح انڈس سے لکھوا لیا. اب وہ آن کرنا تھا، آگے بیٹھا ہوا تھا ابصار عالم. ابصار عالم نے کہا کہ جناب آپ اس سے لکھوا کے بھی لے آئے تو پھر بھی پیمرا اس کو آکشن میں لے جائے گا. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے بیک ڈیٹ کے اندر غضنفر صاحب سے لکھوایا اور عدالت میں چلے گئے. اگے بیٹھا ہوا تھا ثاقب نثار نے کہا جی اجازت ہے، اس کو اپ لنک کر سکتے ہیں. وہ بیچارہ ابصار عالم اصول کے اوپر کھڑا ہوا کہ جناب اس کو دوبارہ آکشن میں جانا ہے. ثاقب نثار نے ٹھوک کے ججمنٹ دی، ٹھیک ہے نا. تھا تو قطورا نا، بیسیکلی کتا تھا نا ثاقب نثار اس کا، اپنا فیض حمید کا. جو وہ کہتا تھا وہ کر دیتا تھا، جو وہ کہتا تھا یہ بولتا تھا. یہ گالم گلوچ جو کرتا تھا ثاقب نثار، مختلف لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا تھا. یہ ڈائریکشن ہوتی تھی ادھر سے کہنا ادھر رگڑا لا اور رگڑا لاندہ سے، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی اس وقت ثاقب نثار کی گندی ناجائز اولاد موجود ہے عدلیہ کے اندر، جو اس بات کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ عدالت کے اندر بیٹھ کے بڑکیں لگائی جائیں، لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں، اور کرتے ہیں روزانہ. اس بات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے لے جناب، ایک جو 2 لائسنس جو غضنفر سے چھینے گئے تھے، ایک کے اوپر اپ لنک ہوا انڈس نیوز اور دوسری کے اوپر اپ لنک ہوا آپ نیوز. آپ نیوز اردو میں تھا، انڈس نیوز جو تھا وہ اس میں تھا. اور سامنے ایک وارداتیہ ٹکر گیا آفتاب اقبال. آفتاب اقبال کو پتا تھا کہ 2 نمبر کام ہے، اور اس 2 نمبر کام کا کچھ عرصے کے بعد کوئی نام و نشان نہیں ملنا. 2 نمبر کام کا کوئی نام و نشان نہیں ملنا. جنی دیہڑی بھی لگتی ہے لالو نے پڑھا بھی بلا لیا، تھی بھی بلا لی، لوٹ لو جو کچھ لوٹنا جاتا لوٹ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی لیے ایڈوائزیں بھیجتا ہے نا آج کل. اینی ہاؤ اب اس میں ایک تیسری واردات بھی ہوتی ہے، اور وہ واردات نہیں ہو پائی، بچ گئی. آپ کو یاد ہے ہر چوتھے کے دن یوتھڑ میڈیا جو ہے، یعنی کہ یوتھڑوں کا جو میڈیا ہے، وہ یہ آواز لگا دیتا تھا کہ آصف زرداری جو ہے وہ کوئی ایئر لائن لانچ کرنے لگا. انڈس ایئر ان کے نام ڈال دی گئی، یہ کر دی گئی. یوتھڑ اس کے اوپر وہ ولاگ کرتے تھے، ٹی وی کے پروگرام ہوتے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھوایا آصف زرداری صاحب تک جن کی رسائی تھی
میں نے کہا کہ آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کر گزرے اور نہیں کرنا تو ڈینائی جاری کر دیں. یہ کیا چوتھے کے دن آپ کے خلاف یہ شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام ڈینائی کرنے سے کون سا کوئی بند ہو جانا ہے, تو اس لیے اس کے اوپر خاموشی اختیار کیجیے. بنیادی طور پہ کیا طریقہ واردات تھا, میرے ایک دوست نے گزشتہ دنوں مجھے بتایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ لوگوں کو ملوایا, ہمیں بتایا گیا کہ جناب ہمیں وہ بلا رہے ہیں, اپنا فیض حمید صاحب کے ادارے نے یاد کیا. تو ظاہر ہے ہم تو غریب سے ماتر سے لوگ تھے, فوری طور پہ جناب وہ پہنچے. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ جی ہم سے دو نوجوان بڑے سمارٹ گورے, یہ وہ گورا ٹیپ تھے, وہ جب تک انہوں نے پنجابی اور اردو نہیں بولی یہی پتہ لگتا رہا کہ انگریز نے, وہ ملوائے گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایئر لائن لانچ کرنی. اچھا, یہ ایک ایئر لائن شاہین ایئر لائن لانچ ہوئی تھی, یہ اس کی فیزیبلٹی لکھنے والوں میں شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں آپ کو پوری فیزیبلٹی اپنا مطلب کہ 3 سال کے اندر کس طرح وہ پروفٹ میں چلی جائے گی یہ ساری بنا کے اس نے لکھ کے دے دی. انہوں نے کہا کہ اب آپ ایک اور کام بھی کریں گے. انہوں نے کہا جی حکم کرو, کہ اس کے لیے فنڈنگ ارینج کر دو. انہوں نے حساب کتاب لگا کے کہا ہاں ابھی بینک سے اتنے لے لیتے ہیں, فلاں سے اتنے لے لیتے ہیں, اوکے ڈن ہو گیا. مطلب 8 ارب روپے کی فنڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا جی 2 یا 3 بینکوں کا کنسورشیم بنا لیتے ہیں, فنڈنگ بھی مل جائے گی. جب بات تھوڑی سی آگے بڑھی اور فنڈنگ کے لیے لون کے لیے کاغذات تیار ہونا شروع ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کولیٹرل کیا دینا ہے. انہوں نے کہا جی کولیٹرل ہم نے کوئی نہیں دینا. وہ جو سمارٹ نوجوان تھے انہوں نے کہا کولیٹرل ہم نے کوئی نہیں دینا. انہوں نے کہا سر کولیٹرل کے بغیر یعنی کہ سیکیورٹی کے بغیر تو لون نہیں ملتا, ایسٹ آپ کو کولیٹرل میں کچھ تو دینا پڑے گا نا. انہوں نے کہا نہیں, بیسیکلی ہم نے یہ کرنا ہے ڈیفالٹ, ایئر لائن کوئی نہیں لانچ کرنی, ہم نے کرنا ہے ڈیفالٹ. کولیٹرل اس لیے ہم نے کوئی نہیں دینا کہ سب پروسیس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب بس میں نے پھر اس آفس میں سے چابی اٹھائی ہے اور واش روم میں جانے کے بہانے دفتر سے باہر نکلا ہوں, گڈی میں بیٹھا, سٹارٹ کی, گھر آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی وارداتیں آپ دیکھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں گھر آ گئے. کہتا اپنی گردن, میں اپنی گارنٹی کے اوپر کسی سے لون دلوا دوں, وہ ڈیفالٹ کر کے نکل جائے, میری تو 7 نسلیں نہیں وہ پیسے دے سکتی جتنی کہ میرا حیثیت ہے. تو خیر وہ جو تھا, یعنی آپ طریقہ ہے واردات دیکھیں. آپ اور انڈس نیوز کے پیسے ملٹیپل سورسز سے آ رہے تھے. ملازمین کو ایک تنخواہ مل رہی تھی, ان کی تنخواہوں کے لیے پیسے 3 جگہوں سے آتے تھے. بول ٹی وی کے لیے پیسے جعلی ڈگریوں سے الگ آتے تھے اور مختلف آرگنائزیشن سے الگ آیا کرتے تھے. اسی سے ڈر کے اور اسی سے اکتا کے ہی تو میرا خیال ہے, میرا خدشہ ہے. انہوں نے کہا روز جو انہوں نے دینے نے تو کہ اپنا ہی لانچ کر لئیے. تو کچھ بزنس مینوں نے اپنے چینل لانچ کیے. اب آپ ارد گرد ذرا نظر ڈال لیں, کس بزنس مین ٹی وی نے بھاگ کے چینل لانچ کیا تھا. ٹھیک ہے نا, کس طرح انے واہ جناب, جس طرح بندہ دروازے میں سے گزرتے ہوئے باقاعدہ ٹھڈا لگ کے گرتا ہے, اس طرح کئی بزنس مین گرے ہیں اور انہوں نے پیسے لانچ کیے ہیں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے بھاگ کے جو چینل لانچ کیے کیوں کیے ہیں؟ ان کو کسی نہ کسی چینل کو فنڈنگ دلواتے تھے. ان کو فنڈنگ کا حکم آ جاتا تھا کہ فلاں کو اتنے کروڑ پہنچائیں. انہوں نے کہا جی انہوں جو پہنچانے نے, ٹھیک ہے نا, تو خاک سر خود ہی کیوں نہ اپنا چینل لانچ کر لے. تو یوں پاکستان کے اندر یہ میڈیا انڈسٹری کی مشروم گروتھ ہوئی. اس مشروم گروتھ کے اندر جناب فیض حمید صاحب کا کنٹریبیوشن تو ہے, اور پھر وہاں پہ نیوز کاسٹر کو انہوں نے 30 لاکھ روپے دلوا کے ملازمت دلوائی, وہ بھی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ کوئی شعبہ نہیں چھوڑا موصوف نے, کہاں کہاں پہ انہوں نے ادارے کا نام مس یوز کرتے ہوئے لوگوں کو بلیک میل کیا, ان سے پیسے ایکسٹارٹ کیے, اور وہ پیسے نکال کے اپنے کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیے. بیریا ٹاؤن جو ہے وہ بھی ان کا ایک اڈا تھا. ہمیں اس سے ان کی طرف سے ایک انفارمیشن بھجوائی گئی ہے, ابھی باقی انفارمیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم راستے میں ہیں,
آپ کو ان قریب دھماکے دار خبریں دیں گے. ہمیں فیض حمید نے کس طرح بلیک میل کیا تھا. پائے تہاڈا تے فیض حمید دا معاملہ تسی آپے نبڑو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.